آج کل یہ بات اگر ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اپنا جائزہ لے کر دیکھیں تو وہ لوگ بھی جو پانچوں نمازوں کے پابند ہیں وہ اگر اپنی نمازوں کی طرف ذرا متوجہ ہوں تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو نماز کے اندر خشوع کا ویسا اہتمام کرتا ہو جیسا کہ مطلوب. اور بعض لوگ تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے خشوع ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارا دل و دماغ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے. اور عام طور سے حالت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی نے نماز شروع کی تو ایسا ہوا جیسے کہ کوئی سوئچ آن کر دیا گیا اور آٹومیٹک مشین کی طرح زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور نکلتے جا رہے ہیں. دل کہیں ہے دھیان کہیں ہے اور نہ سجدے میں دھیان ہے نہ قرات میں دھیان. یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھ کے آدمی فارغ ہوا اگر اس سے کوئی پوچھے کہ پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی تو بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں آتا. اس حالت میں ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو بسا اوقات دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز ہی ضروری نہیں ہے بلکہ خشوع بھی ضروری ہے تو بعض اوقات مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے. لوگ اپنی نماز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کیا, ہماری نمازیں کیا ہیں, یہ تو ٹکریں مارنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی نماز نہیں ہے. لہذا اپنی اس نماز کی ناقدری کر کے مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس مایوسی کا نتیجہ بعض اوقات شیطان یہ بہکاتا ہے, شیطان یوں بہکاتا ہے کہ جب تم سے وہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہوتی نہیں, قابل قبول نہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے اس محنت کرنے کی. لہذا بعض اوقات نماز ہی سے محروم کرا دیتا ہے. تو میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خشوع کا کیا مطلب ہے اور کس طرح ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی اس حکم پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ خشوع کے معنی یہ ہے کہ اپنے اختیار سے آدمی ان الفاظ کی طرف دھیان دے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے, یعنی جب آدمی نے نماز کی نیت باندھی, سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی, الحمدللہ رب العالمین کہا, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں. اپنے اختیار سے اپنا دھیان, اپنی توجہ, اپنا خیال ان الفاظ کی طرف لگائے جو وہ زبان سے ادا کر رہا ہے. یہ اتنا کر لے گا تو خشوع حاصل ہو جائے گا. اب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا کام انسان کے ذمے فرض نہیں کیا جو اس کے اختیار سے باہر ہو اور جو اس کی طاقت سے باہر ہو, اس واسطے اگر بے اختیار کچھ خیالات دل میں آ گئے تو وہ خشوع کے منافی نہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معاف. آپ نے نماز پڑھنی شروع کی, دھیان شروع میں لگایا, اللہ اکبر دھیان سے کہا, سبحانک اللہم پڑھا, ابھی پڑھائی تھا کہ ذہن کسی اور طرف غیر اختیاری طور پر چلا گیا, تو وہ غیر اختیاری طور پر جو چلا گیا ہے وہ معاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن جب یاد آ جائے پھر فوراً انہی الفاظ کی طرف لوٹائیں جو زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں. اتنا کر لیں تو خشوع کی کا جو ادنا درجہ ہے الحمدللہ جو مطلوب ہے, جو ضروری ہے, وہ حاصل ہو جائے گا.